لساني عربية حسبي بأنك پہلی بات جو ہم نے دیکھی وہ یہ کہ سین اور سوف یہ حروف الاستقبال ہے اور یہ فعل مضارع کو مستقبل کے لیے خاص کر دیتے ہیں۔ نمبر 2، آپ کو یاد ہے کہ یہ ما جو ہے یہ نافیہ کے طور پر آتا ہے فعل ماضی کے ساتھ۔ آپ کہتے ہیں ما اکلت شیئا، تو یہ ما جو ہے یہ نافیہ کا ہے۔ جب آپ نے کسی چیز کو نگیٹ کرنا ہو ماضی میں تو ما کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن جب آپ نے کسی چیز کو مضارع میں نگیٹ کرنا ہو تو لا کے ساتھ کرتے ہیں۔ مثلا آپ کہتے ہیں لا افہم الفرنسیۃ، I do not know French، یہ آپ نے کہنا ہو تو پھر آپ لا کے ساتھ، یعنی یہاں آپ اس کو ساتھ آپ ما نہیں کہہ، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ما افہم الفرنسیۃ، آپ کہیں گے لا افہم الفرنسیۃ۔ لا کیا ہے؟ یہ بھی نافیہ کا لا ہے، یہ بھی لا نافیہ کا ہے اور یہ مضارع کے ساتھ آئے گا۔ انا فاعل ہے، الفرنسیۃ اس کا مفعول بھی ہے۔ تو کسی بات کو آپ نے ماضی میں نگیٹ کرنا ہو تو ما کے ساتھ، اور مضارع میں نگیٹ کرنا ہو تو لا کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں لا اشرب القہوۃ، آئی ڈو ناٹ ٹیک قہوہ، میں قہوہ نہیں پیتا ہوں، یہ آپ نے کہنا ہو تو آپ لا کے ساتھ کریں گے۔ تیسری بات، عربی میں مصدر جو ہے اس کے بہت سارے پیٹرن ہیں، ان میں سے ایک پیٹرن جو ہے وہ فعول کے وزن پر آتا ہے۔ مثلا فعل ہے سجد، مضارع ہے یسجد، مصدر کیا بنے گا اس پیٹرن پر؟ سجود، تو سجود جو ہے یہ مصدر ہے۔ رکع یرکع رکوع، نزل ینزل نزول، صعد یصعد، باب سمع سے یصعد، صعود، خرج یخرج خروج۔ تو بہت سارے یعنی اس طرح بن جائیں گے آپ کے سامنے کہ جو فعول کے پیٹرن پر آئیں گے۔ دخل یدخل، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک پیٹرن ہے جو دخل یدخل فعول کے پیٹرن پر مساجد بن کے آتے ہیں۔ اور اسی میں یہ نوٹ کر لیں کہ مصدر جو ہے نمبر 4
مصدر جو ہے بیسیکلی تو مصدر میں کام پایا جاتا ہے، زمانہ نہیں پایا جاتا، اس لیے مصدر کو ہم اسم کے طور پہ یوز کرتے ہیں. تو جن جن کاموں میں کوئی بھی اسم یوز ہو سکتا ہے ان تمام کاموں میں مصدر بھی یوز ہو سکتا ہے. نمبر 1 مصدر کین کم ایز مبتدا. مصدر مبتدا کے طور پر آ سکتا ہے. آپ کہتے ہیں جی الخروج ممنوع، تو الخروج کیا ہے؟ مبتدا، اور ممنوع اس کی خبر ہے، اور الخروج مصدر بھی ہے نا. تو مصدر نمبر 1 مصدر کا استعمال یہ کہ مصدر کین کم ایز مبتدا. نمبر 2 مصدر کین کم ایز خبر. مصدر جو ہے یہ خبر کے طور پہ بھی یوز ہو سکتا ہے. مثلا آپ کہتے ہیں آپ نے کسی کو نماز سکھائی اور جب آپ سجدے میں گئے تو آپ نے اس کے بعد کہا ھذا سجود. ٹھیک ہے، آپ کسی کو راستہ بتانا چاہتے ہیں، یہاں کو آیا نکلا، آپ نکلے گئے راستے میں، آپ اس کو کہتے ہیں ھذا خروج، ذالک خروج. تو وہ ذالک خروج یا ھذا سجود، تو ھذا کیا ہے؟ مبتدا، اور سجود خبر ہے نا، اور سجود مصدر بھی ہے. سجدہ یسجد سجود، تو خبر کے طور پر بھی مصدر جو ہے وہ آ سکتا ہے. نمبر 3 یہ کہ یہ فاعل کے طور پر بھی آ سکتا ہے. اٹ کین کم ایز فاعل. آپ کہتے ہیں بدأ النزول، لینڈنگ سٹارٹس، لوگ اترنا شروع ہو گئے، اترائی شروع ہو گئی. تو بدأ فعل ہے نا ماضی کا، تو النزول کیا ہے؟ فاعل، اور النزول مصدر بھی ہے. نزل ینزل نزول مصدر ہے نا، اور النزول ادھر بدأ کا فاعل کے طور پر یوز ہو رہا ہے. یہ مفعول بہ کے طور پر بھی آ سکتا ہے. اٹ کین کم ایز مفعول بہ. آپ کہتے ہیں احب الجلوس ہونا، آئی ووڈ لائک ٹو سٹ ہیئر. تو احب فعل مضارع ہے نا، یہ مضارع ہے آپ کا، انا فاعل ہے. واٹ از دس؟ الجلوس مفعول بہ منصوب، اور یہ مصدر بھی ہے. اور 5ویں بات یہ کہ یہ مضاف الیہ کے طور پر بھی آ سکتا ہے. آپ کہتے ہیں ھذا باب الخروج، ھذا باب الدخول، یہ داخل ہونے کا دروازہ ہے، یہ خارج ہونے کا دروازہ ہے. تو ھذا آپ کا مبتدا ہے، بابو خبر بھی ہے، مضاف بھی ہے، الخروج مضاف الیہ ہے جو کہ مصدر ہے. تو یہ 5 استعمالات ہیں جو مبتدا، جو مصدر جو ہے جن جن شکلوں میں آ سکتا ہے. نمبر 1 آج ہم نے دیکھا مصدر فعول کے پیٹرن پر، اور ہم نے کہا کہ مصدر مبتدا کے طور پر آ سکتا ہے، خبر کے طور پر آ سکتا ہے، فاعل کے طور پر آ سکتا ہے، مفعول بہ کے طور پر آ سکتا ہے، اور مضاف الیہ کے طور پر آ سکتا ہے. دوسری بات ہم یہاں کہی تھی کہ ما ماضی اور لا مضارع میں نفی یا نیگیشن کے لیے آتا ہے. تیسری میں یہی لکھتا ہوں، مصدر کا پیٹرن فعول ہم نے دیکھا. 5ویں بات، اما جو ہے یہ ایز فار کے معنی میں آتا ہے.
اور جملہ اسمیہ میں یہ اما مبتدا کے ساتھ آتا ہے، اور خبر جو ہے فا کے ساتھ شروع ہوگی۔ جب بھی مبتدا اما کے ساتھ آئے گا خبر ول ٹیک فا۔ آپ نے غور کیا ہوگا جب ہم تلاوت شروع کرتے ہیں یا گفتگو شروع کرتے ہیں اپنی اور خطبہ مسنونہ پڑھتے ہیں تو یہ الفاظ ہم کہتے ہیں الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یعنی اما آیا تو آپ نے آگے اعوذ باللہ سیدھا نہیں پڑھا، آپ نے کہا فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو when اما comes تو خبر will be associated with فا۔ اما جب بھی آئے گا خبر فا کے ساتھ آئے گی۔ مثلا آپ کہتے ہیں جی من این انتم، سوال پوچھا کسی نے آپ سے من این انتم، تم سب لوگ کہاں سے ہو؟ انا من الہند اما علی فہو من الیابان اما خالد فہو من الصین۔ ٹھیک ہے، تین لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے تینوں سے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں سے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ جہاں تک میرا معاملہ ہے انا من الہند، مبتدا خبر سمپل۔ اب دیکھیں اما آیا آپ کے مبتدا کے ساتھ، اما علی، یعنی ایز فار ایز علی از کنسرنڈ یہ جملہ اسمیہ خبر بن رہی ہے۔ ہوا مبتدا، من الیابان خبر، اور یہ پورا جملہ اسمیہ خبر تھی علی کی، یہ خبر آئی فا کے ساتھ اٹیچ ہو کر، پھر اما خالد، پھر جملہ اسمیہ، خبر یہ مبتدا اور یہ اس کی خبر، تو یہ خبر بھی خالدن کی خبر اٹیچ ہو کر آ رہی ہے فا کے ساتھ۔ تو جب بھی اما آئے گا تو خبر کے ساتھ فا ایسوسیٹ ہو جائے گا، بس یہ ذہن میں رکھنا آپ نے۔ چھٹی بات، اخی جو ہے یہ بیسیکلی اخو پلس یا متکلم ہے نا، اور یہ ظاہر ہے اس کو بھی میں کروں گا، یہ کہوں گا یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے۔ اچھا، اس یا متکلم کی وجہ سے یہ اخن جو تھا یہ مضاف بنا اور یہ مرفوع ہو گیا، لیکن میں اگر اس اخو کو مرفوع اپنا مرفوع تو کروں لیکن نکرہ یوز کرنا چاہوں، اب کیا کروں گا؟ اب میں کروں گا اخن، اور یہ جو یا متکلم تھا اس کو لام کے ساتھ اٹیچ کر دوں گا، اب بردر آف مائن، یعنی اس کا مطلب ہے مائی بردر، اخی کا مطلب ہے مائی بردر۔ اس میں اخو معرفہ ہے، لیکن اخن لی کا مطلب ہے a brother of mine، میرا ایک بھائی۔ تو یہ یہاں پر یہ اگرچہ اخن آیا لیکن یہ نکرہ کے طور پر آ رہا ہے، ٹھیک۔ اور ساتویں اور آخری بات یہ نوٹ کر لیں اس لیسن کے حساب سے کہ جب مضاف الیہ معرفہ ہوگا
تو مضاف بھی معرفہ ہوگا. کتاب حامدن، تو کتابن اگرچہ خود تو نکرہ تھا نا، اے بک، لیکن جب آپ نے کہا حامد کی کتاب تو حامد ڈیفینٹ ناؤن ہے، حامد ڈیفینٹ، اب کتاب بھی ڈیفینٹ ہو گئی. یعنی اس کے مقابلے میں اگر یوں کہتا کتاب طالبن، تو ہے یہ بھی، یعنی یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے، یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے، لیکن یہاں مضاف الیہ نکرہ ہے. پتہ نہیں ہے وہ کون سا اسٹوڈنٹ ہے جس کی کتاب ہے. اسٹوڈنٹ کا ہی نہیں پتا تو کتاب کو کیا پتہ ہے. یہ نکرہ ہے تو یہ مضاف بھی یہاں پر نکرہ ہو گیا، لیکن یہاں پہ مضاف الیہ معرفہ ہے نا، یعنی ڈیفینٹ ناؤن ہے، تو کتاب بھی معرفہ ہو گئی. لہذا مضاف الیہ اگر معرفہ ہوگا تو مضاف معرفہ ہوگا، مضاف الیہ اگر نکرہ ہوگا تو مضاف نکرہ ہوگا، مضاف بھی نکرہ ہوگا. ٹھیک، تو آج ہم نے 7 باتیں دیکھیں. نمبر 1 ہم نے کہا کہ فعل مضارع کو فیوچر کے لیے ڈیفینٹ کرنا ہو تو سین اور سوفا پارٹیکل یوز ہوتے ہیں. نمبر 2 ہم نے کہا کہ جب ہم نے ماضی میں کسی چیز کو نگیٹ کرنا تھا تو یہ ہم نے ماضی میں پڑھا تھا کہ وہ ما کے ساتھ نگیٹ ہوگا. آج ہم نے یہ دیکھا کہ اگر اس کو کسی جملے کو مضارع میں نگیٹ کرنا ہوگا تو وہ لا کے ساتھ ہوگا. مصدر کا ایک پیٹرن ہم نے دیکھا آج فعول کے پیٹرن پر، سجد یسجد سجود، رکع یرکع رکوع، نزل ینزل نزول، اور اس کے استعمالات ہم نے دیکھے کہ وہ مبتدا کے طور پر آ سکتا ہے، خبر کے طور پر آ سکتا ہے، فاعل کے طور پر آ سکتا ہے، مفعول بہ کے طور پر آ سکتا ہے، اور مضاف الیہ کے طور پر آ سکتا ہے. 5ویں بات ہم نے یہ دیکھی کہ جب بھی جملہ اسمیہ میں اما آئے گا تو خبر ہمیشہ فا کے ساتھ اٹیچ ہو کر آئے گی. اور ہم نے کہا کہ معرفہ مضاف الیہ کی وجہ سے جو اسم بن گیا معرفہ، اس کو اگر آپ نکرہ فارم میں یوز کریں گے تو آپ مضاف الیہ کو لام کے ساتھ اٹیچ کر دیں، تو اب یہ پچھلا حصہ جو ہے یہ نکرہ ہو جائے گا. اخن لی، جبکہ اخی جو تھا اس میں یہ اخو معرفہ تھا. اور آخری بات ہم نے یہ دیکھی کہ جب مضاف الیہ معرفہ ہوگا تو مضاف بھی معرفہ ہوگا، اور مضاف الیہ اگر نکرہ ہوگا تو مضاف بھی نکرہ ہوگا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله